تو یہ تھے وہ اہل کتاب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو حکم دیا کہ تم جا کر پوچھ لو. اب چند آیات میں آپ کے سامنے وہ تلاوت کرتا ہوں جن میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو ذکر مصطفیٰ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے. کچھ لوگ وہ ہیں جو حق پر قائم ہیں اور رات کو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, اور یؤمنون باللہ والیوم الآخر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, بلائی کا حکم دیتے ہیں, وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور وہ بلائی کی طرف دوڑتے ہیں, وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ صالحین ہیں, اور وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بھی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نہ قدری نہیں کی جائے گی. تو یہ وہ ایک ہیں. اور دوسری مقام پر ان کا یوں ذکر آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ قرآن سنتے ہیں, جب جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں اور ان پر حق ظاہر ہو جاتا ہے, اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جاتی ہے, تو وہ کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اے اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے, ہم ایمان لے آئے. یعنی یہ وہ اہل کتاب کا گروہ تھا جو اہل ذکر تھے, جن کو کہا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے منتظر تھے, پھر وہ خود ایمان لائے, لوگوں کو ایمان لانے کا وہ حکم دیتے تھے, رات کو وہ جاگتے تھے, اور یہ وہ لوگ تھے جو لنگر پکاتے تھے, جو مہمان نوازی کرتے تھے, لوگوں کو بلاتے, ذکر مصطفیٰ سناتے اور ان کو کھانا کھلاتے. تو اللہ ان پر مشرکین کو اعتماد تھا, کیوں؟ ان کے ہاں جا کر مہمان ٹھہرتے تھے. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں, علامہ ذہبی نے, ابن الجوزی نے, ابن خلدون نے, کوئی تاریخ عرب کی اٹھا کر دیکھ لیں, وہ سب ان کا ذکر کرتے ہیں, اور کچھ حوالے تو قرآن میں خود موجود ہیں. تو یہ ان کے پاس جاتے اور بیٹھتے اور باتیں سناتے. اب وہ خود ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ جو اہل ذکر ہیں. اور ان کی ایک اور صفت سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اور بے شک کچھ اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اس کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو ان کی طرف نازل کی گئی, اور ان کے دل اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں. یہاں تک آگئی بات کہ خاشعین للہ, وہ خشیت والے ہیں, وہ اللہ کے حضور ان کے دل جھکے رہتے ہیں. ان کی یہ صفتیں اس آیت میں بیان کی گئی کہ اہل کتاب میں ایک ایسا گروہ ہے جن کی اللہ تحسین فرما رہا ہے, اور وہ اللہ پر ایمان لائے, تم پر ایمان لائے جو تم پر نازل ہوا, اور وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ تو رونے دھونے والے ہیں, وہ مارنے والے نہیں ہیں لوگوں کو, وہ تو ذکر مصطفیٰ میں رونے والے ہیں. ترا اعینہم تفیض من الدم, ان کی آنکھوں میں تو جو قرآن میں اللہ کی شان بیان ہوئی ہے, اس کا علم بیان ہوا ہے, قدرت بیان ہوئی ہے, جو انبیاء کے مقام بیان ہوئے ہیں, جو اولیاء کے مقام بیان ہوئے ہیں, جب وہ سنتے ہیں تو ترا اعینہم تفیض من الدم, ان کی آنکھوں سے تو آنسو بہہ نکلتے ہیں. وہ گروہ جو صوفیاء کا گروہ ہے, جو اہل کتاب کا گروہ ہے, فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ, جاؤ ان اہل کتاب سے پوچھ لو, اگر تمہیں شک ہے تو وہ حق کا حق بتا دیں گے. تو یہ بہت سی آیات ہیں, اور سبحان اللہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان آیات کو چھوڑوں. اگلی آیات میں وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, جب وہ ان کو پتا چلا نا حضور آگے ہیں, ان پر اللہ کا جو کلام ہے وہ نازل ہو چکا ہے, تو وہ وجد میں آ گئے, وہ خوشی میں آ گئے, ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ قصص میں بھی آتا ہے, سورہ حدید میں بھی آتا ہے. اور وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا
انا کننا من قبلہ مسلمین، اور جب ان پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ ہمارے رب کی طرف کی جانب سے حق ہے، حقیقت میں تو ہم اس سے پہلے ہی ایمان اس پر لا چکے تھے۔ یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو ہماری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، قرآن کا ذکر تھا، ہم تو پہلے ہی مان چکے تھے۔ اب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ قرآن کریم میں اس گروہ کا جو ذکر تھا جن پر مشرکین کو اعتماد تھا اور مشرکین کو حضور کی نبوت میں شک تھا، قرآن میں شک تھا، اور ان کو ان پر اعتماد تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ ان سے جا کر پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب جو میرا اصل پوائنٹ ہے میں اس پر زور دینا چاہتا ہوں یہاں پر کہ قرآن کے اندر ایک اصول ہے کہ جب آیتوں کو پڑھو تو اس پر یہ دیکھو کہ یہ خطاب کس کو کیا گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، مومنین کو کیا گیا ہے، اہل کتاب کو کیا گیا ہے، مشرکین کو کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پورا قرآن تو حضور پر نازل ہوا ہے، تو حضور کو اس معنی میں ایڈریس اور خطاب تو کیا جائے گا کہ یہ آپ پر نازل ہو رہا ہے، مگر جو کرائم، جو جرائم بیان کیے گئے ہیں آگے جن کا بیان ہوتا ہے وہ حضور میں تو نعوذ باللہ نہیں پائے جاتے۔ عاشق تو تڑپ اٹھتے ہیں، وہ پبلک تڑپ اٹھتی ہے ان باتوں کو سن کر، جب لوگ کہتے ہیں نا دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جھڑک دے دی، حضور کو جھاڑ دیا۔ وہ ظالم وہاں وہ نہیں دیکھتے کہ اس کے مخاطب حضور نہیں ہے، اس کے مخاطب تو کوئی اور ہیں۔ جس طرح سے منیر اور کیٹ کو یہاں مسئلہ شبہ ہوا، علیسن کو ہوا، وکی کو ہوا، کیٹ کو ہوا، وہ کہنے لگے، وہ خوش پھرتے، مجھے کہتے ہیں آپ بھی ہم سے مسئلہ پوچھیں، آپ بھی ہم سے مسئلہ پوچھیں۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ کے دل میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے پوچھیں۔ میں نے کہا میں آپ سے نہیں پوچھتا۔ تو وہ چونکہ دوستانہ ماحول تھا، وہ کہنے لگے آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ میں نے کہا میں آپ سے بیٹے اس لیے نہیں پوچھتا کہ قرآن نے کہا ہے نا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، ان اہل کتاب سے پوچھ لو۔ تو یہ تو وہ اہل کتاب ہیں جن کا ذکر ان آیتوں میں آیا۔ یہ ساری آیتیں میں نے ان کو پڑھ کر بتائی، جو میں نے آپ کو نہیں بتائی، یہاں میں نے فوٹو کاپی کی ہوئی ہیں ساری، تو ٹائم کی وجہ سے میں آپ کو میں نے ساری ان کو بتائی۔ میں نے کہا اگر وہ اہل کتاب ہوں تو میں 100 بار پوچھنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ کہ مجھے پتا ہے کہ وہ اہل کتاب بتائیں گے، اور اس کا میں آگے جا کر بات کروں گا انشاءاللہ اس مسئلے کے اوپر۔ لیکن آپ وہ اہل کتاب نہیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب کا ایک دوسرا گروہ تھا۔ اب وہ گروہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس گروہ کا قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ بقرہ ورس 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ۔ ایک اہل کتاب کا وہ گروہ تھا علماء کا، حضور کے آنے سے پہلے۔ میں تفسیر شوکانی، تفسیر ابن کثیر، ابن جریر، قرطبی، ان کا ساتھ ملا کر ترجمہ کر رہا ہوں، اور حافظ ابن قیم کی کتاب کا ساتھ ملا کر وہ کر رہا ہوں ترجمہ، ابن کثیر کا کر رہا ہوں، کہ حضور کے آنے سے پہلے وہ اہل کتاب کا وہ گروہ تھا، جب ان کی دوسرے لوگوں سے لڑائی ہوتی تو وہ ان کے وسیلے سے فتح طلب کیا کرتے تھے، اور جب وہ آ گئے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے اوپر، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ آ گئے انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، حقیقت تو یہ ہے کہ حضور کو یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ تو چھپاتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ ان کا آیا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ ایک اہل کتاب کا وہ گروہ ہے کہ جو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کو چھپاتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اس گروہ کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا، سورہ آل عمران اور آیت 187 اور 188، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی کہ تم ضرور سے لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے۔ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اہل کتاب کے گروہ سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جب وہ آئیں
ان کے آنے سے پہلے لوگوں کو بیان کرنا، کھل کھل کے آیتیں تورات کی، انجیل کی، زبور کی، ذکر مصطفیٰ کی سنانی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اور لوگ سن کر آشش کریں گے، وہ نعرے لگائیں گے جب تمہاری کتابوں سے ذکر مصطفیٰ سنیں گے، اور جب وہ آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَكْتُمُونَ، چھپانا نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اس کو اپنی پھینک دیا، انہوں نے اس کی پرواہ ہی نہ کی، اور ظالموں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ان علماء کو باہر سے تنخواہیں آنے لگی۔ یہ باریک جملہ میں بولنے لگا ہوں، باہر سے تنخواہیں آنے لگی، بڑے لوگ ان کو تنخواہیں دینے لگے اور ان کی ڈیوٹی لگا دی، جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ آئے یا تو نکال دو، یا یحرفون الکلمہ، اس کے معنی اور بیان کر دو، تبدیلی کر دو، چھپا دو، لوگوں کو بتاؤ نہ، کہیں شرک نہ ہو جائے۔ انہوں نے پیسے لینے شروع کر دیے اور ذکر مصطفیٰ کو چھپانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، انہوں نے عہد شکنی کی اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ لعنت فرما دی۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے وہ بیچ دیا، تھوڑے پیسے لیے اور ذکر مصطفیٰ کو چھپایا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس وجہ سے انہوں نے کفر کر لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کو آسمانی کتاب دی گئی تھی، ان کو کچھ علم بھی دیا گیا تھا، پر ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو شیطان کی باتیں ماننے شروع کر دی، اور حد یہ ہو گئی کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، جب مشرک ان کے پاس جاتے، ان سے پوچھتے کہ ہمیں بتاؤ یہ نبی سچے ہیں، یہ کتاب سچی ہے یا ہم سچے ہیں، تو وہ اہل گروہ کا وہ اہل کتاب کا گروہ وہ ظالم کہتے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، او مشرکو تمہارا شرک ان سے بہتر ہے، تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ تو وہ مشرکین کے شرک کو پرموٹ کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے کہ ہاں تم زیادہ سچے ہو۔ تو ان کے رد میں قرآن کریم کی بہت سی آیات آئیں، ایک آیت پڑھ کے میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے، اور خود ان کی حالت یہ ہوگی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب لوگ حضور کی طرف آتے تو وہ جو منافقین تھے وہ کیا کرتے؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، وہ لوگوں کو در مصطفیٰ پر جانے سے روکتے، نہ خود جاتے نہ کسی اور کو جانے دیتے۔ حد یہ ہو گئی کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگوں کو روکتے، پیسے اکٹھے کرتے، یکنزون الذهب والفضہ، وہ سونے اور چاندی اور بینک بیلنس بھر جاتے، وہ کرتے رہتے، وہ لوگوں سے پیسے لیتے، مشرکوں کو حضور کے بارے میں نہ بتاتے، ذکر مصطفیٰ کو چھپاتے۔ اب اہل کتاب کے دو گروہوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کے بڑے قرآن کریم میں دونوں گروہوں کے تذکرے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ تھوڑا سا خشک موضوع ہے، مگر اہل عشق کے لیے اور قرآن سمجھنے کے لیے اس سے تر موضوع قرآن میں کوئی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا ہو اور اہل کتاب اس کو بیان کریں۔ دوسروں سے سن کر آپ سنیں تو آپ کو کیا مزہ آئے، اللہ کی معرفت ملے، آنکھوں سے آنسو بہ جائیں، خدا کی قدر آ جائے، خدا کے علم کا پتہ چل جائے، خدا کی قدرت کا پتہ چل جائے، اس کے انبیاء کا پتہ چل جائے، اولیاء صالحین ان کا پتہ چل جائے، قرآن کی سمجھ آ جائے، اس سے بڑا موضوع تار کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ وہ ذرا میرے ناظرین ازالہ شبہات کے عام لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی وہ میں مشکل باتیں کر جاتا ہوں تو پھر ان سے میں معذرت بھی کرتا رہتا ہوں۔ اب میں واپس آتا ہوں اس موضوع پر کہ وہ میرے مہمان جن کو ہم نے اظہار الحق کتاب دینی تھی، انہوں نے یہ سوال اٹھایا، مگر میں ان سے ناراض نہیں ہوا۔ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں بات کی، اس لیے انہوں نے صرف ایک آیت کو دیکھا اور کنتا کہ اگر تجھے شک ہو
یہ لفظ پڑھ کر انہوں نے مخاطب اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیا. انہوں نے دوسری آیات کو نہ پڑھا, اہل کتاب کے گروہوں کا نہ پڑھا کہ اہل کتاب کے تو دو گروہ ہیں. ایک وہ ہیں جو حضور کا ذکر کرتے سناتے ہیں, خود بھی خوش ہوتے ہیں, یفرحون, ان کو مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں, ان کو سنا کر مزہ آتا ہے, حضور کا ذکر سن کر مزہ آتا ہے, قرآن کا ذکر سنا کر مزہ آتا ہے, قرآن سن کر مزہ آتا ہے. اللہ فرماتا ہے من الصالحین, یہ لوگ ہیں وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, یہ تو نیکی کی طرف دوڑتے ہیں. اب میں یہاں باریک بات یہ کہہ دوں کہ ان کا ذکر کیا گیا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, وہ دوڑتے ہیں نیکی کی طرف. تو وہ کیا تھی نیکی جس کی طرف وہ دوڑتے تھے؟ جب ان کے پاس کوئی بیٹھ جاتا تو یفرحون, وہ خوش ہو جاتے. اور نیکی کون سی تھی جس کی طرف وہ دوڑتے تھے؟ وہ ذکر مصطفیٰ سناتے تھے. اور یہ لوگ ان سے کھاتے تھے, مشرکین ٹھہرتے تھے, رات کو وہ چارپائی دیتے, ان کو بستر دیتے, کھلاتے سلاتے, اور وہ کہتے آؤ ہم نے کھانا پکایا ہے, ہم نے بستر کا اہتمام کیا ہے, رات کو سونے کے لیے بستر دیں گے, تمہیں چارپائی دیں گے, کھانا کھلائیں گے, ذرا ہمارے پاس چند منٹ بیٹھ جاؤ اور ذکر مصطفیٰ سن جاؤ. اور وہ بیٹھتے. ابو سفیان کے واقعات البدایہ والنہایہ میں لکھے ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد میں آپ وہ مشہور واقعہ, میں یہاں وہ بیان نہیں کرنا, آپ جانتے ہیں کہ وہ یمن میں گئے تھے, تو انہی اہل کتاب کے گروہ میں سے کسی ایک کے پاس تھے جس نے حضرت ابو بکر صدیق کو بستر بھی دیا تھا, کھانا بھی کھلایا تھا, اور انہوں نے ان کو دیکھا اور پھر حضور کی صفات بھی پڑھ کر بتائی تھی, اور حضور کی نعت لکھی تھی, وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کو بتائی تھی. اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, وہ ایمان لائے, تو حضرت ابوبکر بھی ان کے پاس گئے تھے. اب وہ ان میں سے دوسرا گروہ تھا, تو وہ مجھے پوچھنے لگے, پہلے جو انہوں نے کہا نا آپ ہم سے پوچھیں, ہم اہل کتاب ہیں, تو میں نے کہا میں آپ سے نہیں پوچھتا, اس لیے کہ میں معذرت چاہتا ہوں, ریئلی سوری, یو آر فٹ ان دا سیکنڈ گروپ, تم تو سیکنڈ گروپ میں آتے ہو. اور ہمیں جو کہا گیا ہے نا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ, اہل کتاب سے پوچھ لو, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم اہل ذکر سے پوچھ لو. نہ تم اہل ذکر میں آتے ہو, نہ تم تہجد میں آنے والے آتے ہو, نہ ذکر مصطفیٰ سنانے والے آتے ہو, تمہاری تو کیٹیگری دوسرے میں آتی ہے. تو I am really sorry, I can't ask you. میں نے کہا ہاں میں خوش ہو کر پوچھوں گا اگر تم ذرا پہلے گروہ میں اپنا ہونا ثابت کر دو اور وہ باتیں بتا دو, مجھے تورات سے, زبور سے, انجیل سے وہ میرے آقا کا ذکر تو سناؤ. تو میں ایک بار نہیں لاکھ بار تم سے پوچھوں گا, کیونکہ میرے رب کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ. آپ میرے مہمان ہیں, آپ بیٹھے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, لیکن ذرا وہ اہل کتاب تو بنو, وہ دوسرے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تو نہ بنو. خیر وہ ہنس پڑے. یہ باتیں میں نے ان کو تو نہیں سنائی, لیکن آپ سے میں شیئر کرتا ہوں. یہ دو گروہ میں نے آپ کو بتائے, ایک ذکر مصطفیٰ سنانے والا, اور ایک ذکر مصطفیٰ چھپانے والا, اور ایک اس کو پیسوں سے غرض نہیں, پہلوں کو بس وہ سناتے ہیں وجد میں آ کر, اور دوسرے پیسے جب مل جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یشترون بہ ثمنا قلیلا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑے سے پیسے لیے, تنخواہیں لے لی, گاڑیاں لے لی, انٹرنیشنل جہازوں کے ٹکٹ لے لیے, سفر کر لیے, اتنے تھوڑے پہ راضی ہو گئے اور ذکر مصطفیٰ کو کتابوں سے نکالنے لگے, اس کی تعویلیں کرنے لگے. یحرفون الکلمہ, بک گئے وہ تھوڑے سے پیشتوں پر. یہ جو ہے نا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, بعض لوگ کہتے ہیں علماء کو تنخواہیں نہیں لینی چاہیے. یہاں وہ تنخواہ کا چکر نہیں ہے, ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا کا وہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں مسئلہ تو کچھ اور ہو رہا ہے, وہ تو مسئلہ کچھ اور. انشاءاللہ وہ تنخواہوں پر اسی وقت میں کروں گا بات, یہ اس پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی فرمائی. ایک آیت میں کہتا ہوں, پڑھتا ہوں, اور مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. ایسی بہت سی آیات تھیں, وہ وہاں نہیں میں نے سنائی, وہ چونکہ ٹاپک پھر دوسرا شروع ہو گیا, لیکن میں نے ان سے سوری کر لیا کہ میں آپ سے نہیں پوچھتا. پھر انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ قرآن تو کہتا ہے ہم سے پوچھو, تو پوچھتا کیوں نہیں. یہ جب میں نے سارا خلاصہ کھول دیا, وہ ہنس پڑے, خوش ہو گئے. بعد میں کھانا چلا اور اظہار الاحکام نے ان کو وہ دے دی, اس کے اندر تحفے میں دے دی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی باتیں ہوئی, بڑی زبردست مجلس تھی. اور حافظ محمد علی صاحب جو میرے دوست تھے, بڑے وہ خوش ہو کر گئے. انہوں نے شیفیلڈ میں جا کر فون کیا, کہنے لگے یہ 3 دن ہو گئے ہیں وہ جو ہماری گفتگو ہوئی تھی ان کے ساتھ, میں اسی وجد میں پھر رہا ہوں.
اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو یہ بڑا مزے کا وہ پروگرام ہوا تھا. لیکن شبہ کیوں پیدا ہوا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے تورات کو پڑھا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی بڑی تورات آتی ہے، بڑا دعویٰ تھا ان کا، لیکن ذکر مصطفیٰ کو سماتے تھے کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان کے علم پہ لعنت ہے ان کتابوں پر. ان کی تو یہ مثال ہے کہ جیسے گدھے نے کتابیں اٹھائی ہوں اور پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. اتنی کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں، وہ جو ذکر مصطفیٰ ہے اس کو تو وہ چھپا رہے ہیں. اس کو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. لعنت ہے ان کے علم پر کہ جو انہوں نے آمد مصطفیٰ کے ذکر کو چھپایا، معجزات مصطفیٰ کے ذکر کو چھپایا، انبیاء کا ذکر. کہیں شرک نہ ہو جائے، لوگ اس طرف پر چل نہ پڑے، وہ کسی اور نہ کر لو، ان کو عبادت نہ کرنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان پر وہ کتابیں لدی ہوئی ہیں، پتہ نہیں بڑی بڑی، میں خود کیا بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، لیکن وہ ذکر مصطفیٰ، ذکر انبیاء، ذکر اولیاء وہ نہیں ہے. وہ اللہ شان والا ہے، جس کی قدرت کی بڑی شان ہے، اس کا بڑی طاقت ہے، اس کا بڑا علم ہے، اور اس اپنے علم سے جتنا اس نے چاہا وہ انبیاء کو دیا، اولیاء کو دیا، عوام کو دیا، اور سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کو دیا. اس خدا نے علم بھی دیا، قدرت بھی دی. یہ تو اس کی عنایات ہیں جو قرآن میں خود بیان کی ہیں، اور اسی میں تو قرآن ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یہ ہے جو میں نے ذکر نازل کیا ہے، انبیاء اولیاء کے تذکرے. میں نے علم کیا دیا، وحی کیا دی، کوئی طاقت کیا دی، یہ ہے وہ میرا ذکر مبارک. فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اس کا ظالم و انکار کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دیکھ لیں کہ ان کو کس طرح سے فرمایا. اور ان چیزوں کا ذکر دوسری آیات میں بھی آتا ہے. میں نے نوٹ لگایا تھا سورہ یونس میں، سورہ نحل میں، سورہ انبیاء میں، مختلف جو صورتیں ہیں ان کے اندر اس گروہ کا، سورہ قصص کے اندر اس گروہ کا ذکر آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بتایا کرتے تھے. ایک سائیڈ میں نے آپ کو یہ بتا دی. اب مشرکوں کو حکم ہوا کہ تم جا کر ان سے پوچھو. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہراً اہل کتاب امین تھے. کیوں حکم دیا گیا کہ ان سے پوچھو؟ ان سے وعدہ تو یہی لیا گیا تھا، امین تھے. اگر مشرک ان سے جا کر نہ پوچھتے، پہلا تو فرض یہ تھا کہ یہ خود بتاتے، لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. ان کا فرض تھا وہ خود بتائیں لوگوں کو، جا کر ذکر مصطفیٰ گھر گھر جائیں، گلی گلی جائیں، کوچا کوچا جائیں اور ذکر مصطفیٰ کی دھوم مچا دیں. آ گئے وہ، ان پر نازل ہونے والا قرآن سچا ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء انسانوں میں سے مبعوث فرماتا ہے، ملائکہ نہیں بھیجتے. یہ ساری نشانیاں ہیں، ہم ان کو بیٹوں کی طرح پہچانتے. ان کا یہ فرض تھا، خود کرتے. اب اہل کتاب کے اوپر حجت تھی کہ تمہارا فرض تو خود تھا، اگر تم نے نہیں کیا تو مشرکوں نے شک کیا حضور کی نبوت میں، قرآن میں شک کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں یہ ہے تو جاؤ جا کر ان سے پوچھ لو. اب مزید حجت ہو جائے کہ جب یہ ان کے پاس جائیں تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں، اپنی ڈیوٹی ڈن کرتے ہیں کہ نہیں، تو کیا کرتے ہیں وہ. تو اب ان پر اور حجت قائم کرنا مقصود تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا. اور میں آپ کو بتاؤں سبحان اللہ، جو اہل کتاب ہیں جب وہ ذکر مصطفیٰ سناتے ہیں، اپنی کتابوں سے نکال کر آیتیں بتاتے ہیں، تو جتنا ہمیں لطف، میں اپنی بات کرتا ہوں زندگی میں سینکڑوں بار، اگر میں ہزاروں کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو، لیکن میں ذرا احتیاط کر رہا ہوں، سینکڑوں بار انگلینڈ کے اندر رہتے ہوئے، سینکڑوں بار پچھلے 30 سال سے جہاں میں رہ رہا ہوں، سینکڑوں بار مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں ایسے ان اہل کتاب کے گروہ سے ملا ہوں جن کا ذکر ان آیتوں میں آتا ہے. ان میں پریسٹ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے کتابیں بھی لکھی. محمد ان دا بائبل، یہ علامہ داؤد کو رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں، بہت پہلے 18ویں صدی میں یہ بندہ گزرا، کیتھولک پریسٹ تھا وہ، اور آج تو اس کی کتاب یہ نیٹ پر اویلیبل ہے، محمد ان دا بائبل. اس نے کتاب لکھی اور ایک ایک آیت کھول کر بتا دی. یہ مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ کی جو اظہار الحق کتاب ہے، اس سے بھی وہ پہلے کی کتاب ہے.
اس نے اسلام قبول کیا، اس کی راتیں تہجد میں گزرتی، صوفی تھا وہ بندہ، اور اس نے وہ کتاب لکھی اور اس کے اندر محمد ان دا بائبل ایک ایک آیت کو بیان کیا، لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے آگے بیان کیا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، ہمارے جو دوسرے غیر مسلم دوست ہمارے، ہم ان کو وہ تحفے میں کتاب دیتے ہیں، کمنگ آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں ہیں، تو مزہ آتا ہے ان سے وہ سن کر، یہ ایک عجیب بات ہے۔ دوسرا ایک بندہ، اس کا میں ذکر کرتا ہوں آپ کو، یہ لندن کے اندر رہتے تھے، صوفی تھے، اور میں اپنی حد تک، میرا کوئی مقام نہیں، لیکن میں اگر جو کوئی سمجھتا ہوں تو میں اس کو ولی سے کم نہیں سمجھتا، درجہ کیا تھا یہ رب جانتا ہے، اور میں ولی کیوں کہتا ہوں اس کا میں ریزن بتاتا ہوں۔ یہ ایک بندہ تھا، انگلش اس کا نام ہے، انگریز اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کا نام تھا مارٹن لنگز، سبحان اللہ، بڑی انہوں نے اسلام قبول کیا، بہت ان کی کتابیں ہیں اسلام کے اوپر، غالباً 205 یا 206 میں ان کا انتقال ہوا ہے لندن کے اندر، گھر کے اندر ان کی قبر ہے، اور اسلامی نام تھا ان کا ابو بکر سراج الدین۔ میں جب ان کا ذکر کرتا ہوں گھر میں بچوں میں یہ کسی تو میری آنکھیں بہہ نکلتی ہیں، بہت حضور کا اس نے ذکر کیا، پہلی کتابوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکال کر باتیں بتائیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر اس کی کتاب ہے محمد بیسڈ آن دا ارلی سورسز، کمال کی کتاب ہے وہ، اس کے اندر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام محمد بن اسحاق سے، امام مغازی سے، ابن کثیر کی سیرت النبی سے، البدایہ سے، علامہ ذہبی سے، تمام جو ارلی سورسز ہیں ان سے اس نے، علامہ واقدی سے، امام ابن جریر الطبری سے، تمام حوالوں کے ساتھ اس نے وہ کتاب لکھی ہے، اور ایک ایک لائن اس کی عشق مصطفیٰ میں وہ ڈوب کر اس شخص نے کتاب لکھی ہے۔ جب 205 میں ان کا انتقال ہوتا ہے تو 3 دن اپنے انتقال سے پہلے لندن میں یہ ویمبلے ہال میں وہ تقریر کرتے ہیں، ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ میری آج آخری تقریر ہے، اس کے بعد میں تقریر نہیں کروں گا، اور 3 دن کے بعد ابو بکر سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اس رب سے جا ملے، اس اللہ کے حبیب سے جا ملے جس کا وہ ساری عمر ذکر کرتے رہے۔ تو مارٹن لنگز کی کتاب محمد بیسڈ آن دا ارلی سورسز، اس کی آخری لفظ میں بتاتا ہوں، وہ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے، انہوں نے بہت ذکر کیا، تو وہ کہتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، he was the key of the faith, he was the key of the heaven, he was the treasure of the iman, he was the treasure of the faith, and he was living. And جب وہ حضور کا آخری ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں he was the treasure of Allah, he was the rahmah of Allah, and then the kamal لفظ لکھا، وہ کہتے ہیں he was the pleasure of Allah and the pleasure of Allah returned to of Allah۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ابو بکر سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ الفاظ مجھ سے کہے نہیں جاتے، سنے نہیں جاتے کہ he was the pleasure of Allah and the pleasure of Allah returned to of Allah، وہ اللہ کی خوشی تھے، اللہ کی خوشی اللہ کو ملنے کے لیے چلی گئی۔ تو وہ مارٹن لنگز، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، یہ ہیں وہ اہل کتاب کہ جن کے پاس تم جا کر ان سے جا کر پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ یہ ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، المرابطون کے لوگ ہیں، عائشہ بیولی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے ہسبینڈ وہ حاجی عبدالحق ہے، وہ حاجی ادریس ہیں، بہت سے ایسے اہل کتاب ہیں جن کی تعریفیں آئی ہیں۔ یہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں جن کا ذکر اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان سے جا کر پوچھ لو۔ ان سے جب ہم پوچھتے ہیں، سنتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ چونکہ نور ٹی وی دنیا بھر میں جاتا، اب ظاہر ہے ان کو مارٹن لنگز کے پاس بیٹھنے کا تو موقع نہیں ملا، نہ ان کو المرابطون کا، نہ عائشہ بیولی کے پاس، یہ ان لوگوں کے پاس، تو وہ تو نہیں بیٹھیں گے۔ ان کے لیے ایڈوائز ہے میری کہ وہ امام رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اظہار الحق پڑھیں، اس سے دیکھیں حضور کی شان کس طرح سے بیان ہوئی ہے۔ مارٹن لنگز ابو بکر سراج الدین کی کتاب کو پڑھیں، وہ لاسٹ مین ان کی کتاب، دوسرے المرابطون کے شیخ جو ہیں ان کی وہ کتابیں، بہت سی اس موضوع پر کتابیں ہیں، تو آنکھیں بھیگ جائیں گی۔ وہ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینہم، وہ صرف حبشہ کا بادشاہ نہیں تھا، وہ صرف وہ راہب نہیں تھے جو بیٹھتے تھے کہ جب وہ ذکر مصطفیٰ سناتے سنتے قرآن کو تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ آج بھی وہی لذت
لذتیں ہیں، ذرا اس لذت کو لے کر تو دیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا جاتے ہوئے میں نے اپنے دوستوں کو اظہار الحق کی کتاب دی، اور فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَاب کے ساتھ ان پر کمال کی گفتگو ہوئی، وہ بڑی لمبی گفتگو تھی، اس کا کچھ حصہ میں نے آج آپ کو سنایا، لیکن میرا مین مقصد یاد رکھیں وہ اپنے گھر کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، قرآن کے اندر جو خطاب ہیں ان کو سمجھنا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نازل قرآن حضور پر کرتا ہے، اور لیکن جو کرائم اور جرائم ہوتے ہیں وہ اللہ نہ حضور کو جھڑکیاں دیتا ہے نہ عتاب کرتا ہے، بلکہ وہ تو سنایا جاتا ہے، ان کو سنایا جاتا ہے تاکہ ان کے ذہن میں دل میں مشرکوں کے جو بات ہوتے کہ ہم کوئی بات کر لیں، کوئی فہم و تفہیم کی لے دے کی بات ہو، وہ ان کو سنایا جاتا ہے کہ نہیں اب بات ختم ہے، میں نے وہ پہنچا دیا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔